أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إن الذي فرض عليك القرآن، بے شک جس ذات نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ قریب وہ آپ کو اچھی جگہ پہنچا کر رہے گا. قل ربی، کہہ دیجئے کہ میرا رب عالم، زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدی، کہ کون آیا ہدایت کے ساتھ، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ان کے اوپر نازل کیا گیا اور وہ قرآن کی جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس ذمہ داری کے حوالے سے کہا گیا کہ ان قریب جو آپ کو جو اللہ کی ذات ہے وہ ایک اچھی جگہ جو ہے آپ کو لوٹنے والی جگہ جو ہے وہ پہنچائے گی. یعنی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری تھی قرآن مجید لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول جو آپ کی طرف رب کی طرف سے جو ہے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور گویا یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ آپ کو جو ہے اللہ ایک لوٹنے والی جگہ، اچھی جگہ جو ہے وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا. یعنی اس سے ایک مراد تو بظاہر آخرت ہے کہ آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، جو جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ سارے انعامات جو ہے وہ آپ کو مل کر رہیں گے. اور دوسرے اس کے حوالے سے جو تاریخیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مجبوراً جو ہے وہ ہجرت ان کو کرنا پڑی، تو ایک وقت جب وہ راستے میں مدینہ کی طرف جا رہے تھے، غار ثور سے نکل کر جب آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے، ایک جگہ جہاں پر ایک راستہ جو ہے مکہ کی طرف جاتا تھا اور ایک مدینہ کی طرف جاتا تھا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ بڑی جذباتی تھی کہ ظاہر ہے جیسا مکہ سے رخصت ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. تو وہی کیفیت وہاں اس جگہ پر بھی تھی کہ وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا. تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی بھی تھی کہ آپ کو عنقریب اس جگہ جو ہے وہ واپس لوٹایا جائے گا. اور پھر وہی ہوا کہ چند سالوں کے اندر ہی مسلمانوں نے جو ہے مکہ فتح کیا اور وہاں پر جو ہے واپس جو ہے وہ اسلام کی حکمرانی قائم ہوئی. تو یہ تو ایک اس لحاظ سے ہے، لیکن اصل جو اس کا معنی ہے، معاد کا معنی ہے وہ آخرت، جو لوٹنے کی جگہ ہے کہ جہاں پر سب انعامات جو ہے وہ ملیں گے. دوسرا یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، تو ابھی ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے جو بنیادی حقوق ہیں
کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کا جو ہے وہ فرض ہے کہ جو کچھ اس کو قرآن میں سے آتا ہے، جو اس نے پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، اس کو باقی لوگوں تک پہنچائے۔ اور اگر کسی کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی ناظرہ پڑھتا رہے، بلکہ یہ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تب جا کر اس کا اصل معنی اور مفہوم بھی جو حاصل ہوگا، اور تب جا کر انسان اس قرآن پر صحیح طرح عمل بھی کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، وہ دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی سکھاتے ہیں، جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی جو ہے وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ انسان کو کل اللہ کے ہاں اس کے انعامات جو ہے وہ مل سکے۔ آگے اللہ میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا راستہ لے کر آیا ہے یا کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی پر ہے۔ جو کفار جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو انہیں یہ واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اللہ کی ذات زیادہ جانتی ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور یہ آپ کو اس کتاب یہ امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف یہ کتاب جو ہے وہ القاء کی جائے گی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ ہے کہ آپ کی محض رب کی رحمت سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، بس آپ کافروں کے پشت پناہ جو ہے وہ کبھی نہ بنیں۔ یعنی ظاہر ہے قرآن نازل ہونے سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف انسان، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور ایک سچے اور امانت دار تاجر بھی مشہور تھے۔ لیکن ظاہر ہے جب تک وحی آئی نہیں تھی اس وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس بات کا اندازہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، یہ سب کچھ آپ کے اوپر جو نازل کیا جا رہا ہے، جو آپ کو نبوت ملی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ لہٰذا جب یہ آپ کو یہ پیغام مل گیا ہے تو اب کافروں کا، انکار کرنے والوں کا، ان کا ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں دینا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ جب وہ ایک منافق تھا اور اس نے چوری کی، تو اب وہ الزام جو ہے وہ ایک یہودی کے سر لگا رہے تھے، اور وہ جو ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی جو ہے وہ وکالت کر رہے تھے، باقی لوگ بھی اسی عصبیت کی بنا پر، اس کے قبیلے کے لوگ، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پیغام دیا کہ یہ تم اس وقت جو ہے زبان دانی جو ہے وہ کر رہے ہو، لیکن اگر حقیقت کچھ اور ہوئی تو کر اللہ کے ہاں تم مجرم ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ کسی بھی بنیاد کے اوپر، چاہے اگر کوئی مسلمان بھی کوئی معاملہ غلط کرتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی دوسرے کے حق میں دینا ہے، جس نے جو حق کے اوپر ہو اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ مثالیں تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ کئی موقع پر جو ہے وہ ایسے فیصلے ہوئے کہ جو یہودیوں کے حق میں جو ہے وہ دیے گئے، اور اسی سے متاثر ہو کر وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ، اور نہ وہ آپ کو روکیں اللہ کی آیات سے کہ جب وہ نازل ہو جائیں، اس کے نازل ہونے کے بعد۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلائیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ یعنی ایک تو یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ بلانا اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف پیغام دینا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو شرک میں سے ہو، جس کی وجہ سے آپ کا شمار جو ہے وہ مشرکین کے اندر ہو جائے۔ لہذا شرک سے ہمیشہ جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت شریک کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی،
ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، اور اسی کی فرما روائی، اسی کا فیصلہ ہوگا ہر طرف، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ اس سورت کی اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ توحید کا واضح انداز میں تذکرہ کیا کہ ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، اور جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی طرح ہر فیصلہ، ہر چیز پر اختیار، کنٹرول وہ اللہ کا ہے، اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا باقی رہے گا، اور کل قیامت والے دن بھی وہاں حشر کے میدان میں انسان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں چلے گی، اور اسی طرف جو ہے ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام یہی ہے ان آیات کے اندر کہ اللہ کی یہ جو کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کے مطابق ہم دنیا کے اندر چلیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔